بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان. اپنے موبائل بند میں ہوں فاروق شاہ لندن تہلکہ سے. آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. دنیا بھر میں ہمارے جتنے پاکستانی پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, میرے چاہنے والے پورے پاکستان بھر سے اور پوری دنیا میں, ہم سب کو ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اور لندن انسائیڈر پروگرام جو لندن تہلکہ کا ہے, آج ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو آج کا یہ پروگرام جو ہے حسب روایت جیسے کہ ہم روزانہ شروع کرتے ہیں, تو چلتے ہیں. پاکستان میں جیسے کہ عام محلے ہوتے ہیں, پنجاب میں دیہاتوں میں بھی قصبے ہوتے ہیں, اسی طرح پاکستان کے ہر محلے, ہر قصبے, ہر گلی میں کچھ گھر ہوتے ہیں اور وہاں ایک پپو ہوتا ہے. اور پپو کا رشتہ لینے کے لیے جب اس کی ماں کہیں جاتی ہے تو لڑکے والے جو ہے پپو کے گھر رشتے کی بات پکی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو پپو جو ہے وہ پیاز کھا رہا ہوتا ہے. لڑکی کی ماں نے پوچھتی ہے کہ پپو کیوں پیاز کھا رہا ہے. پپو کی ماں جو ہے وہ جواب دیتی ہے کہ پپو جب شراب پیتا ہے تو پیاز کھاتا ہے تاکہ منہ سے شراب کی اس کی جو ہے وہ نہ آئے. لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ ہائے پپو شراب بھی پیتا ہے. پپو کی ماں پھر کہتی ہے کبھی کبھی یہ مجرا دیکھنے کوٹھے پر جاتا ہے تو تھوڑی سی شراب جو ہے وہ پی لیتا ہے. لڑکی کی ماں کہتی ہے ہائے پپو کوٹھے پر بھی جاتا ہے. پپو کی ماں کہتی ہے بہن وہ تو کبھی کبھی ڈکیتی یا رازدانی میں اچھا مال مل جائے تو ذرا تھوڑا سا وہاں بھی چکر لگا لیتا ہے. لڑکی کی ماں کہتی پپو ڈکیتیاں اور رازدانیاں بھی کرتا ہے. تو پپو کی ماں جو کہتی ہے ہاں مگر آج تک پکڑا نہیں گیا. جہاں کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے وہیں کھڑے کھڑے گولی مار دیتا ہے. اسے پکڑنے کی کوشش کرنے والے کو گولی مار کو ادھر قتل کر دیتا ہے. تو لڑکی کی ماں کہتی ہے بہن معاف کرنا, مجھے یہ رشتہ منظور نہیں کیونکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ پیاز کھاتا ہے. اس پر پپو کے گھر والوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ صرف پیاز کھانے کی وجہ سے ہمیں یہ رشتہ دینے سے انکار کر دے گیا ہے. یہ تو بہت بڑا ہمارے ہاں جو ہمارے ساتھ ہے نا, یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. تو ظلم تو بیوروکریسی کر رہی ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل پروگرام کی طرف. ظلم, یہ چھوٹی سی داستان سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ظلم تو بیوروکریسی کر رہی ہے جو کہ سابقہ ادوار کی تربیت یافتہ ہے. بیوروکریسی وہ پپو کی ماں ہے جو کہ موجودہ حکومت کو فیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اگلی حکومت کے بدنامی کی رسیدیں جو ہیں وہ ان سے طلب کی جا سکیں. بات کریں گے آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے شہر ملتان کی, جہاں کچھ روز قبل سرکاری مالخانہ سے اربوں روپے کا سونا جو ہے وہ برآمد ہوا, مگر راتوں رات یہ قومی خزانہ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا اور سونے کی جگہ جو ہے وہ چاندی ظاہر کی گئی. یعنی کہ سونا جو تھا وہ پہلے بتایا گیا کہ سونا نکلا ہے, اس کے بعد سونے کی جگہ جو ہے نا وہ چاندی نکل آئی. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کے اسپیشل کارسپونڈنٹ جان شیر خان جو کہ ہمارے ساتھ ملتان سے براہ راست موجود ہیں, جو کہ اس پر سزا ڈکیتی سے پردہ اٹھائیں گے اور وزیر اعظم کے عوام کو دی گئی سبسڈی سے بھی آگاہ کریں گے. یہ وہ سبسڈی ہے جو ابھی تک کسی میڈیا گروپ نے یا کسی جگہ شیئر نہیں کی گئی کہ پاکستان میں غریب عوام کو ان کی حالت سدھارتے ہوئے جو ان کو دیا جاتا ہے, تو اس میں ان لوگ جان شیر خان نے اپنی آنکھوں سے جا کے وہاں دیکھے ہیں. تو یہ آج کی ساری کاروائی جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے قارئین کو بتائیں گے کہ کس طرح بیوروکریسی جو ہے موجودہ حکومت کو فیل کرنا چاہ رہی ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے مہمانوں سے. میرے ساتھ جان شیر خان ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار جو ہیں خالد اقبال صاحب, وہ بھی موجود ہیں. ان سے بھی تجزیہ لیں گے کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں تجزیہ بتائیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی ہے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کس طرح تعاون کر رہی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ سابقہ دور کے جو حال حوال ہے وہ ہم نے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے اصل پروگرام کی طرف. تو جی جان شیر خان صاحب, آپ سے ہم اس وقت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہی یہ جو ملتان میں ہوئی ڈکیتی اور وہ واردات اور وہ سونا اور وہ سارا کچھ, جی بتائیں آپ. جی بالکل, یہ کافی کوئی 80 سال پرانا مال خانہ تھا جو کچہری کے اندر موجود تھا, اور وہاں پر اسے گرانے کے لیے بیسیکلی یہ گئے تھے وہاں پہ.
کیونکہ وہاں پہ وکلا کے چیمبر بننے تھے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ پرانے کمرے ہیں کافی زیادہ، ان کو گرا کر یہاں پر وکلا کے چیمبر بنائے جائیں۔ لیکن بڑا عجیب ماجرا ہوا وہاں پہ، جب ایک جو وہاں مزدور کام کرنے والا تھا وہ اندر گیا تو وہ فوراً ہی باہر آ گیا کہ اندر کچھ عجیب سی چیزیں ہیں۔ تو فوری طور پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہاں پر پہنچے، پوری ضلع انتظامیہ کی فوج پہنچ گئی اور انہوں نے اندر جا کر وزٹ کیا، اور جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے تالے لگا دیے کمرے کو۔ پھر بتایا گیا کہ اندر کوئی نوادرات ہیں، سونا ہے اور چاندی ہے، جس میں آثار قدیمہ جو ہے محکمہ اس کو لکھا جائے گا اور اس کے بعد تمام یہ تلاشی لی جائے گی اس کی۔ لیکن بڑی حیران کن طور پر 4 دن جو ہے کمرہ بند رہا، پھر 4 دن بعد اس کو کھولا گیا جب، تو پریس ریلیز جو جاری کی گئی وہ یہ تھی کہ اس میں صرف چاندی نکلی ہے جو تقریباً 1.5 من ہے، 1.5 سے 2 من، اور صرف 20 تولے سونا ظاہر کیا گیا کہ وہاں پر گولڈ جو ہے وہ تھا۔ ہمارے اصل میں ایک دوست ہیں، وہ کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، ہر وقت کچہری میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں اور وہاں پر تقریباً 15 سال سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی کہ یہاں پر ایکچولی ہوا یہ ہے کہ گولڈ جو تھا وہ 2 سے 2.5 من تھا تقریباً، اور چاندی بھی تھی جو 1 سے 1.5 من جو انہوں نے بتایا، obviously وہ بھی تھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مال خانہ تھا، یہ 80 سال پہلے جب سب کنٹیننٹ تھا، یہاں پر جو وارداتیں ہوتی تھیں، پھر یہ جو ریکور ہوتا تھا سونا اور چاندی وہ اس مال خانے میں جمع ہو جاتا تھا، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا تھا۔ جی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ 80 سال پہلے اتنی زیادہ چاندی مال خانے میں رکھی گئی اور سونا وہاں پہ صرف 20 تولے، یہ بات جو ہے یہ بڑی حیران کن ہے، ایک بات۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ 4 دن جو کمرہ بند رکھا گیا وہ ضلعی انتظامیہ نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اس کو، جی تمام جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی کسٹڈی میں رہا، اور پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے 4 دن۔ اچھا 4 دن بعد جب کمرہ کھولا گیا تو بڑا سرپرائز یہ ہے کہ وہاں 4 دن بعد کھولنے کی جب باری آئی اس کمرے کو تو وہاں پر CCTV کیمرے لگائے گئے باضابطہ طور پر۔ جو ٹینٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ سارے بیٹھے تھے، آثار قدیمہ کے لوگ تھے، ہم وہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر باضابطہ طور پر CCTV کیمراز نصب کیے گئے۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب وہاں پر جا رہے ہیں 4 دن پہلے، آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں نوادرات ہیں، تب یہ انسٹالیشن کیوں نہیں ہوئی پہلے سے وہاں پر CCTV کیمراز کی؟ چوتھے دن جب آپ کھولنے کی باری آئی دروازے کو، پھر CCTV کیمراز کیوں انسٹال کیے گئے؟ مطلب سارا کچھ ڈوبیس ہے، اس میں مشکوک ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس میں جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ تھا، اور سونا جو ہے وہ پہلے سے ہی وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ یہ ساری گیم کی گئی ہے کہ بعد میں پورا ایک پریس کے سامنے دکھایا گیا ہے یہ جی صرف چاندی ہی نکلی ہے۔ تو یہ بات جو ہے بڑی حیران کن ہے اور بڑی عجیب ہے کہ ابھی تک پنجاب کی حکومت نے اور نہ ہی کسی ادارے نے ان سے پوچھا ہے، کوئی انکوائری کی جاتی، ابھی تک تو یہ معاملہ ہے یہ سارا ہڑپ کر کے کھڑے ہیں۔ بیوروکریسی جو ہے اصل میں اس کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا کام کرنے کا، جب سے یہ پنجاب حکومت عثمان مزید کی گرپ جو ہے وہ ڈھیلی ہے اس کے اوپر، میرے خیال سے بیوروکریسی کے اوپر۔ بیوروکریسی بالکل کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب ملتان میں آپ لے لیں کہ فلڈ بہت زیادہ آیا ہوا ہے، جو ملتان کے کچا کے علاقے ہیں، درجنوں دیہات ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں گھروں میں محصور ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ریلیف کے کام کے لیے ایک بوٹ وہاں پر، 1 سے 2 بوٹس جو ہیں ریلیف بوٹس ریسکیو کی وہاں پر ڈیپیوٹ کی گئی ہیں، اور ان پر بھی کل ہی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ آئیں اور اپنے ہی دورے میں وہ لگی رہیں، دریا کی سیر کرتی رہیں، وہاں ویڈیوز بنتی رہیں، فوٹیجز ان کی بناتے رہے۔ وہ بعد میں فیس بک کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی وہ ساری فوٹیجز اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنے فین فالوورز کے لیے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بہت ہی سیڈ چیز ہے کہ بیوروکریسی جن کا یہ کام تھا کہ وہاں پر لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ دنیا ڈوب رہی ہے، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، امداد کے منتظر ہیں، اور دوسری طرف بیوروکریسی موڈ پہ جو ہے وہ اپنی سیلفیاں اور فلمیں بنا کے لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ جی 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 دیکھیں، بالکل بتائیں آپ۔ بالکل بالکل
बिल्कुल ऐसे है। अब इसमें हैरान कुन बात यह है कि जब डीजीपीआर, जब मैंने ये रिपोर्ट बनाई तो डीजीपीआर की जानिब से बाकायदा तौर पर आज मुझे जो है फोन कॉल की गई कि ये आप गलत आपने किया है कि पीडीएम में हमसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर सैलाब की सूरत हाल जो है उसको बताना होता है। तो सिंपल सी ये तो बात है ऑब्वियसली कि अगर बताना होता है सैलाब की सूरत हाल, इसमें जरूरी तो नहीं है आप फोटो सेशन करवाएं वहां पर खड़े होके और घंटा घंटा आप रिलीफ बोट के ऊपर वहां पर निकल जाएं सैर के लिए। वो जो एक एक मिनट कीमती होता है, सैलाब से एवेक्यूएट करना होता है उस इलाके से लोगों को बहुत जल्दी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, पानी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है मुल्तान शहर की तरफ। तो जी वहां पर रिलीफ बोट्स जो हैं उनका काम यह है कि बच्चों को निकालें वहां से, खवातीन को, बुजुर्ग वहां पे फंसे हुए हैं। जी तो ये सारा ब्यूरोक्रेसी जो है कोई सीरियस नजर नहीं आ रही। डिप्टी कमिश्नर जो है बिल्कुल सीरियस नहीं है काम के मामले में। उनको चाहिए ये था कि इकदामात करें, जिस तरह ये गोल्ड का मामला आपने देखा, तो ये सारे मामला जाहिर करते हैं कि काफी ज्यादा वीक पॉइंट है यहाँ पर, वीकनेस है, सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करने के बिल्कुल मूड में नहीं अच्छा, कुछ आपने वहां चश्मदीद आपने वहां देखा कि ब्यूरोक्रेसी का एक तो ये हाल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इमरान खान के साथ गालबन तामन नहीं कर रही। लगता तो यही है कि पिछले अदवार के ये तरबियत याफ्ता, जैसे मैंने शुरू में बताया कि तरबियत याफ्ता ये वो लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत को फेल करने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं, और इनकी पुष्पनाही पे हो सकता है चंद सियासतदान मौजूद हों जो मौजूदा वजीर आजम को नाकाम करने में मसरूफ है। अच्छा, आगे आपने वहां कुछ ये बताया था कि वहां जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है, आपने वहां उनका विजिट भी किया, कितने वो हैं? यानी कि इससे पहले पिछले अखबार में एक छोटा सा काम होता था तो फटाफट पंफलेट पे भी तस्वीरें आ जाती थी कि ये गवर्नमेंट ने ये किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम को इतनी फैसिलिटेट कर रही है, इतना कुछ दे रही है, तो वो उसकी पर्दापोशी की हुई है, इनकी उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं की गई। तो आप बताएं कि ये गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है, किस किस चीज में लोग जो है आवाम को फायदा मिल रहा है? अच्छा, इसमें भी बड़ी स्ट्रेंज सी बात यह है, सब्सिडी तकरीबन 96 यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पर। आटा जो है उस पर सब्सिडी दी गई है, 800 रुपए में गवर्नमेंट रेट के ऊपर वहां पर मौजूद है आटा, और बाहर से वहीं 20 kg का जो थैला है वो 1300 से 1300 के दरमियान है। लेकिन इस सब चीनी इसी तरह है जो 68 रुपए किलो के हिसाब से दी जा रही है, जो 100-115 रुपए बाहर मार्केट में है। लेकिन आप ये देखें कि इस सब्सिडी में भी अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो आड़े आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को सख्ती से हिदायत हैं कि एक तो यूटिलिटी स्टोर्स पर इन चीजों का जो है वो इनको मुहैया किया जाए, लोगों को ये दी जाए सारी चीजें, और जी साथ साथ इनके पॉइंट्स बनाए जाएं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों की लाइनें लग जाती हैं। वो पॉइंट्स जो हैं इन्होंने बनाने थे, आटे के पॉइंट्स बनाने थे, कोई 40-45 पॉइंट्स थे जो शहर के मुख्तलिफ मकामात इन्होंने रखना था वहां पर आटा। जी फ्लोर मिल से जो आटा लेते हैं वो उठाकर वहां पर इन्होंने गवर्नमेंट रेट के ऊपर सेल करना था। लेकिन एक भी कोई पॉइंट इस वक्त पूरे शहर के अंदर फंक्शनल नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं लगाया गया, ना ही लोगों को सही अवेयरनेस दी जा रही है इस बारे में। इसके साथ साथ बाहर मार्केट में जो चेक एंड बैलेंस होता है प्राइस कंट्रोल का, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्राइस जो है वो चेक नहीं की जाती, वहां पर कोई विजिट्स नहीं है। ये प्राइस कंट्रोल के जो मजिस्ट्रेट हैं ये सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं रोजाना कि आज हमने इतने पॉइंट्स चेक कर लिए है, इतना हमने जुर्माना कर दिया, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है जो ऊपर भेजी जाती है। और यहाँ पर जो असल बात है कि फिजिकली जो काम है यहाँ पर जो एक्चुअली होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी जी, खालिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम है मेरे प्यारे भाई खान को, क्योंकि ये दुनिया न्यूज़ से और दुनिया अखबार से मुंसलिक है। इनका अनथक मेहनत वाला काम मेरी अक्सर नज़र से गुजरा है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी खबरें इकट्ठे करने का तरीका और इनकी ज़बरदस्त मेहनत करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। और माशाल्लाह ये यंग है, और आज के दौर में यंग बंदा इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी अच्छी बात करना काबिल सताइश है। जहां रहा सवाल इसके ऊपर कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, बिल्कुल शाह साहब आपने सही तजिया किया, और मेरे भाई की खबरें बिल्कुल सही है कि बदकिस्मती ये देखें,
کہ یہ پارٹنرشپ کے دور میں جو بیوروکریسی ڈیولپ ہوئی اس اور جو یہ بنتر بانٹ ہوئی، آج اس کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی پوری طرح مافیا کا رکن بن چکی ہے. جیسے میرے پیارے بھائی نے اتنی ڈیٹیل سے خان صاحب نے وضاحت فرمائی کہ کس طرح اتنے زیادہ سونے کو جو غریب ملک جو پاکستان قرضوں میں ہے اس کے کام آ سکتا تھا، کس طرح اس کو غالباً چاندی کے روپ میں پیش کیا گیا. اور اس کے اوپر جو ہے جتنی بنتر بانڈ میں سارے وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مافیا سارا اکٹھا نہیں ہوتا نظر آتا ہے، وہی اس میں نظر آیا. اور اس چیز میں یہ دیکھیں کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ خالی یہی چیزیں نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بیوروکریسی نے ایک اپنا کام پکڑا ہوا ہے، اور وہ کام اس کا یہ ہے کہ کسی بھی صورت حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دینا. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے قومی خزانوں کو لوٹیں. ملک کے قومی خزانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ مل کے مافیا کے ساتھ مل کے اب یہ جو سرگرم لوگ ہوئے ہیں کہ اتنا زیادہ سونا برآمد ہوا اور اس کی دیکھیں کہ اب ابھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم ہاؤس میں، کیونکہ ہمارا پروگرام وزیر اعظم ہاؤس کی میڈیا ٹیم اور چند محب الوطن اینکرز اور محب الوطن لوگ جو جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کی وجہ سے کئی جگہ ایکشن بھی ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم سب سے پہلے کئی جگہوں کے اوپر اطلاع بھی دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو آج میں پھر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کروں گا کہ یہ ملتان میں جو سونے کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ہمیں پورا پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی اس میں ایگزیکٹلی کیا ہوا. ہمارے بھائی نے جو خبر لائی ہے آخر ان کے سورس ہیں، انہوں نے اتنی محنت سے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سونے کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا. کیونکہ یہ کوئی خزانہ یا یہ جو سونا تھا یہ میری یا عمران خان کی یا نواز شریف صاحب کی یا کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ گھر سے نکلا، یہ قومی خزانہ تھا، یہ قوم کی امانت ہے، اور قوم کے ہی بندوں نے اس کو لوٹا. شاہ صاحب بدقسمتی دیکھیں کہ ابھی پیچھے جو ہماری ایف ٹی ایف کی رپورٹ آئی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ماضی کے حکمرانوں نے ملک کو اس طرح لوٹا جیسے دشمن لوٹتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ جو بیوروکریسی ہے یہ کام نہیں کر رہی، اور اس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان کئی دفعہ کر چکے ہیں. مگر آپ ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہوتی ہیں، اس میں وزیر اعظم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نہ کرے جب ان کی کبھی حکومت جائے تو کل کو ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھے. اور ہمیں اس چیز کو بہت غور و فکر سے دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اب ان کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا. اور شاہ صاحب میں میک شور کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہماری بھائی کی محنت اور پلس یہ جو قومی خزانے کا جو ایشو ہے یہ جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں وہاں تک یہ آواز پہنچے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو. خان صاحب میں آپ کو ایک چیز کی انشورنس ضرور دیتا ہوں، اس پروگرام کے بعد اگر ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک نظر نہ آیا تو ہم دوبارہ اس کے اوپر پروگرام کریں گے، اور اگلی دفعہ سے زیادہ آپ ایویڈنس اکٹھے کریں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم پیش نہ آئے. کیونکہ ہم نے اس بات کو یہاں ختم نہیں کرنا کہ بس ہم نے ایک دفعہ بول دیا، ایک دفعہ پروگرام ہو گیا. یہ اب جن صاحبان کا آپ نے بیچ میں نام لیا ہے، جن لوگوں نے آپ کو فون کیے اور جو آپ کی آبزرویشن ہے خان صاحب اور جو آپ کی ٹیم کا ہوم ورک ہے، یہ پلیز اس کو سارا سنبھال کے رکھیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فروخ شاہ صاحب تو 40 سال سے تقریباً یہ انڈیپینڈنٹ صحافت کر رہے ہیں اور میڈیا سے منسلک ہے، اور یہ چیزیں اب زیادہ دیر چھپنے والی نہیں ہے. شاہ صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، ہم نے سب نے مل کے یہ جو ہمارے بھائی نے اتنی محنت کی ہے اس کو ہم نے رانے کا نہیں جانے دینا. یہ اس طرح نہیں ہوگا اور کسی صورت جو ہے یہ سونا جو ہے یہ اب چاندی میں کنورٹ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے بعد ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور بااختیار لوگوں سے امید ہے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. یہ تو عجیب انہونی سی بات ہے کہ 100 سال سے وہ مالخانہ بند تھا، 100 جی جی سال میں صرف 20 تولے سونا پڑا تھا وہاں. کتنی کمال کی یعنی کہ بڑی حیرت انگیز ہے. اس کو تو کوئی ذہی شعور انسان جو ہے عقل تسلیم بھی نہیں کرتی. کمال ہے، بیوروکریسی نے راتوں رات سونا جو ہے اٹھا لیا، 3-4 دن تالے لگے رہے،
3-4 दिन के बाद वो दिखाने के लिए वो कैमरे लेके चले गए और फिल्में बना के वहां भेज दी। हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में इसकी निशानदेही की थी। वजीर आजम हाउस से बाकायदा चीफ मिनिस्टर को एक टीम गई थी, बल्कि उनको भेजा गया था मरसला कि इसके बारे में फौरी तहकीकात करें। वजीर आजम की टीम भी, मुस्ताद साहब की टीम भी गालबन लंदन वहां से मुल्तान पहुंची थी। लेकिन ये मामला जो है कोई गोल मोल दिखाई दे रहा है कि बंदरबांट में अरबों रुपए का सोना अब वो लाखों में आ गया। बिल्कुल। देखिए शाह साहब और खान साहब, यही आप जो खान साहब की जो रिपोर्ट है और आज वो जो उन्होंने दर्द बनाना स्टोरी सुनाई, यकीन करें कि मैं जब शाह साहब आज आप जब ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ट्रेवल में हूँ और मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ, मगर ये कौमी इशू था और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि ये कोई सियासी इशू तो नहीं था, ये मेरी कौम का इशू है। और मेरी कौम जो है, हम एक गरीब मुल्क की कौम है जिसने अरबों खरबों के अपने कर्ज देने हैं, और गरीब आदमी तो कभी किसी से ऊंची आवाज से बात नहीं करता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुल्क को FATF के मुताबिक कि हमारे हुक्मरानों ने लूटा तो अब ब्यूरोक्रेसी लूटे। अब हुक्मरान अच्छे मिले हैं तो ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी होनी चाहिए। और खान साहब जैसे लोगों की मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। ये नडर और नौजवान सहाफत जो सामने आ रही है, इसको हम, ये हमारा टैलेंट है और हमें इनको जाया नहीं होना चाहिए। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि इनका काम हर जगह नजर आए, और अगर कोई कोताहियां है, कोई चीज है तो हुकूमत के अंदर उनको भी पता चले। हमारा प्रोग्राम करने का मेन मकसद ही ये है कि तमाम लोगों को पता चले कि देखें, मुल्तान के एक घर से, एक जगह से ये जो सोना निकला, किस तरह उसको चांदी में कन्वर्ट किया गया, किस तरह आवाम को नुकसान पहुंचाया गया, इस बंदरबांट में कौन कौन लोग शामिल हैं, और किस तरह ये मिल के, यानी इसमें पुलिस क्या शामिल थी, क्या सारे कदीमा के लोग शामिल थे, कि क्या सारे ही शामिल थे। ये सारी चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। और इसमें कुछ ईमानदार आदमी भी होंगे खान साहब आपकी तरह, जो महबूल वतनी का जज्बा रखते हुए, जो कौम से प्यार करते हुए, कौम दोस्ती की वजह से आप इतने अफसोस और इतनी मेहनत करके तो आप इन चीजें सामने ला रहे हैं। और खान साहब, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, ताकि हम सबको पता चले कि किस तरह ये घपला हुआ। और ब्यूरोक्रेसी में पहले भी कुछ नाम नैब के अंदर है, और अब तो एक दफा फिर इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान को सोचना पड़ेगा कि यार कैसे लोग रखने हैं। अगर पुराने लोग ही रखने हैं और इस नाम पे रखने हैं कि वो यानी बड़े मशहूर नाम है और माजी में इन्होंने जनाब बहुत अच्छा हुकूमतों के साथ काम किया है, यार खाक काम किया है। यानी ये काम है कि भाई इस तरह कोई चीज निकले, कल को ये तेल निकलेगा तो ये कहेंगे पानी निकला है। यार कुछ तो खुदा का खौफ, कोई मुहिब्बुल वतनी, कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। और पुलिस का डिपार्टमेंट पहले ही कमजोर है। अगर इसमें पुलिस मुलव्वल निकलती है तो मैं वजीर आजम इमरान खान से और वजीर आला से ये अपील करूंगा कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, कि आखिर हमारा जो नुमाइंदा है, वो जो बात कर रहा है, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा लंदन तहलका का प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम उनको जो आपने तहकीकात की है, शाह साहब आप मेक श्योर करें और अपना नंबर भी सबको आज आखिर में दें इस प्रोग्राम के हवाले से, कि जो तहकीकात हुई है, अगर किसी यानी अहकामात बाला को किसी किस्म की जरूरत है या शक शुबह है, तो वो राब्ता करें हमारे साथ, हम उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि हम यूट्यूब चैनल पे बैठ के किसी की पगड़ी उछाले। मकसद सिर्फ एक है, वो है सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, और सबसे पहले हमारी गरीब आवाम जिसका ये पैसा लूटा गया, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा। देखिए, जहां हमारे वजीर आजम साहब कौम का दर्द रखते हैं, दर्द दिल वजीर आजम हमें मिला है, अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये तो ब्यूरोक्रेसी के लिए बायसे फख्र होना चाहिए। लेकिन ये तो बायसे शर्म का मकाम है कि अरबों रुपए का सोना जो है वो चांदी में तब्दील हो गया है। और कल को क्या इन लोगों ने जो है फेस नहीं करेंगे? अगर इंक्वायरी हो जाती है, ये लोग मुलव्वस होते हैं, सामने आएंगे, तो जान शेर खान साहब आप कुछ और बताएं इनके बारे में कि जब ये जिस रात ये सोना वो हुआ, तो वहां और कोई इर्द गिर्द क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ लोगों ने देखा? गालबन सुनील तो यही है, हमारे सोच से या हमारे जराए बता रहे हैं कि ये जिस रात ये बरामद हुआ, उसी रात को ये गायब कर दिया गया था। अच्छा, इसमें शाह साहब बड़ी एक अहम बात इसमें ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2 दिन पहले, ये बड़ी आपको एक वो दे रहा हूँ खबर, 2 दिन पहले इंडिया की एक बहुत बड़ी तंजीम है
انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے لکھا کہ پاکستان کے ایک علاقے ملتان میں ایک جگہ سے نوادرات نکلے ہیں جی جی اور اس میں سے کچھ مورتیاں جو ہیں وہ بھی نکلی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ مورتیاں جو ہیں وہ ہمارے حوالے کی جائیں, ان پر ہمارا حق ہے. یہ انڈیا کی بہت بڑی تنظیم ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہماری ہیں, کیونکہ بر صغیر پاک و ہند تب ایک تھا آج سے 80 سال 100 سال پہلے, تو یہ وہاں پر ان پر ہمارا حق ہے اور ہمیں یہ حوالے کی جائیں. یعنی اتنی دور سے بیٹھ کے ایک تنظیم جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کر رہی ہے. کہ نوادرات جو نکلے ہیں مورتیاں وہ ہمارے حوالے کی جائیں. لیکن یہاں پر یہ سونا جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں, یہ لوگ جو ہے سونا بھی نکلا ہے. ایکچولی یہ ہے بھی گورنمنٹ کی بلڈنگ. میں خالد اقبال صاحب کو بتا دوں کہ یہ کچہری کے اندر ہی مال خانہ ہے جو گورنمنٹ کے ہی انڈر آتا ہے. اصل میں اس بلڈنگ کی طرف کسی کا دھیان کبھی گیا ہی نہیں تھا, وہ سیدھا سی عمارت تھی. اس کے آگے جو ہے تمام عدالتیں تھیں جن کو اب گرایا گیا ہے وکلا کے چیمبر بنانے کے لیے. عدالتوں کو ایک اور جگہ پر شفٹ کیا گیا ہے, تو اسی لیے اس طرف کسی کا دھیان کبھی گیا ہی نہیں تھا. اسی لیے وہ مزدور جو ہے اس نے آ کے شور مچایا اور یہ اندر جو ہے تمام ماجرا ہوا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا زیادہ سونا تھا تو وہاں پر کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بنانی چاہیے تھی. سی سی ٹی وی کیمراز پہلے سے انسٹال کرنے چاہیے تھے. انہوں نے اس طرف نہ ہی کوئی توجہ دی, نہ ہی کوئی سیکیورٹی جو ہے, صرف 4 پولیس اہلکار وہاں پر بٹھا دیے گئے. یعنی صاف لگ رہا تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں وہ یہیں سے پتہ چل رہا تھا. تو انتہائی نان سیریسنس ہے. مطلب رہبر ہیں یہ, راہزن بنے بیٹھے ہیں اس ٹائم. ان کا کام یہ تھا کہ الٹا یہ گورنمنٹ کی مدد کے لیے یہ سارا وہاں پر بلاتے اور سارا دکھاتے کہ یہ جو ہے وہاں سے ریکور ہوئی ہیں چیزیں, سونا اور چاندی. تو یہ جو ہے یہ بڑا المیہ ہے. یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ بیوروکریسی میں پڑھ لکھ کر اس پوسٹ پر آتے ہیں, اور عجیب سی جاہلوں والی حرکت ہے یہ کہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے چیزیں نکال لینا, رات کے اندھیرے میں وہاں سے سونا نکال کے لے جانا اپنے گھروں میں. تو یہ ایک عجیب سی حرکت ہے. بہرحال اس کی انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور کچھ وکلا جو ہیں ہمارے دوست ہیں, کل وہ بات بھی کر رہے تھے, ان میں سے کچھ وکلا جو ہیں وہ یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ سٹینڈ کروائی جائے اس کے اوپر. وہ موڈ میں بھی ہیں اور کل پرسوں تک شاید یہ ہو بھی جائے, کوئی درخواست ان میں سے دے دے کہ اس پر جوڈیشل پوری انکوائری ہو کہ یہ 4 دن کیوں بند رہا, 4 دن تالے کیوں لگے رہے یہاں پر, چوتھے دن آ کر انہوں نے کیوں آثار قدیمہ کو ایک دم بلایا کہ آ جائیں جی, کھول لیں آپ دروازہ, کھول لیں دیکھیں اندر کیا ہے. 4 دن کیا کرتے رہے, حالانکہ محکمہ آثار قدیمہ جو ہے وہ صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ بیٹھا ہے ڈی سی آفس سے, جس جگہ پر یہ سونا جو ہے یہ نکلا. 4 دن چپ کر کے وہاں پر بیٹھے رہے. تو یہاں سے جو ہے چیزیں مشکوک ہیں اور کی لازمی طور پر ایک انکوائری ہونی چاہیے. اور کچھ وکلا جو ہیں وہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ایک درخواست دی جائے جوڈیشل انکوائری کی اس تمام تر ایشو کے اوپر, اور اگر یہ درخواست فائل ہو جاتی ہے تو آبویسلی ایک انکوائری ہے وہ سٹینڈ ہوگی اور سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا. بہت اچھی بات کی ہے جان شیر خان صاحب. جب لیڈر ایماندار اور غیرت مند ہو تو پھر کامیابی سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر عمران خان صاحب اچھے اقدامات کر رہے ہیں تو بیوروکریسی اس طرح کی روڑے اٹکاتی رہے, وہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کرنا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. قید کا پاکستان جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا. انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے, اور یہ اپوزیشن یا یہ چھوٹے طبقے یا یہ چھوٹے لیول کے لوگ یا یہ بیوروکریسی چاہے لاکھ روڑے اٹکائے, یہ ان کے ارادے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جی خالد اقبال صاحب, آپ جاتے سمے کچھ کہنا چاہتے ہیں, جلدی سے بتائیں. میں آخر میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا خان بھائی نے رپورٹنگ کے اندر اور اپنی کاوش دکھائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اور پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اور برائے مہربانی ہمیں جو ہے کمنٹس اپنے لکھتے رہا کریں, تاکہ ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہے اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے ویور جو ہے وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو اقبال صاحب, تھینک یو جان شیر خان صاحب. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک ہم اپنی دنیا بھر میں جتنے ہمارے پاکستانی جہاں میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ہم ان سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ.
اگلی ملاقات تک ہم سب سے اجازت چاہتے ہیں، اور فی امان اللہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نوٹس لیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔